بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ نام تھا سوئم۔ دن بھر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے کے آتا اور شہر کے بازار میں بیچ کر 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل کے سب سے اندرونی حصے میں پہنچا، وہاں ایک عجیب سی خوشبو نے اس کو روک لیا۔ وہ خوشبو کسی عام پودے یا درخت کی نہیں تھی، وہ اتنی خاص اور گہری تھی جیسے کسی خاص چیز کی ہو۔ سوئم نے ادھر ادھر دیکھا اور زمین پر اس نے چھوٹے سے نارنجی کلر کے پھول دیکھے۔ اس نے قریب جا کے دیکھا، وہ پھول دراصل زعفران کے تھے۔ سوئم چونک گیا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ زعفران بہت مہنگا پودا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ زعفران دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے، لیکن اس نے زعفران کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کیا واقعی یہ وہی زعفران ہے یا کوئی دھوکہ ہے؟ سوئم نے زمین کھود کر پودوں کی ایک چھوٹی سی مقدار نکال لی اور فیصلہ کیا کہ اس کو بازار لے کے جا کے معلوم کرے گا۔ لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ وہ ایک چھوٹا سا پودا اس کی قسمت کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ سوئم وہ زعفران کے پودے اگلے دن مشہور بازار میں لے گیا۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی کیا قیمت مانگے۔ سامنے ایک بوڑھے تاجر کے پاس گیا، جس تاجر نے رنگ برنگے مسالے رکھے ہوئے تھے۔ تاجر نے زعفران کو سونگھا اور غور سے دیکھا اور پھر چونک کر بولا، یہ زعفران تو اعلیٰ ترین معیار کا ہے۔ یہ کہاں سے لائے ہو؟ سوئم سادگی سے بولا، جنگل سے ملا اور ویسے ہی خوشبو آئی، مٹی کھودی اور ساتھ لے آیا۔ تاجر کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا، لیکن اس نے چالاکی سے چہرہ سیدھا رکھا۔ دیکھو، یہ کوئی عام چیز نہیں، تم چونکہ نئے ہو، تمہیں میں ایک سونے کی اشرفی دے دیتا ہوں۔ سوئم نے کبھی سونا دیکھا ہی نہیں تھا، وہ خوش ہو کر مان گیا، مگر پیچھے سے تاجر نے اپنے ملازم سے کہا، اگر یہ لکڑہارا جنگل کا راستہ بھول نہ گیا تو ہم کو کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ سوئم نے وہ اشرفی لے کر خوشی خوشی سے گھر کا رخ کیا، ماں کو گوشت لے کے دیا اور کئی دن بعد گھر میں ہنسی گونجی۔ ایسے میں تاجر نے بھی اپنے آدمی لکڑہارے کے پیچھے لگا دیے۔ اب زعفران کے پودے پر کئی اور آنکھیں لگ چکی تھیں۔ کیا سوئم اگلی بار بھی جنگل کا وہ مقام ڈھونڈ پائے گا یا اس سے پہلے کوئی اور وہاں پہنچ جائے گا؟ سوئم اگلے دن صبح سویرے دوبارہ جنگل کی طرف نکلا۔ اس بار اس کے دل میں ایک خوشی بھی تھی اور ایک ڈر بھی تھا۔ خوشی اس لیے کہ قسمت بدلتی نظر آ رہی تھی، اور ڈر اس بات کا تھا کہ اگر وہ دوبارہ وہ جگہ نہ ملی تو سارے خواب بکھر جائیں گے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی وہ اس خوشبو کو تلاش کرنے لگا، وہی خاص خوشبو جو اسے اس مقام پر لے گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہی اس خوشبو کا مقام اس کو دوبارہ مل گیا، وہی زعفران کے پودے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار وہاں زعفران کے پودے پہلے سے بھی زیادہ تھے، جیسے راتوں رات بن گئے ہوں۔ سوئم نے بہت احتیاط سے تھوڑے اور زعفران کے پودے اکٹھے کیے اور اپنے کپڑے میں باندھ لیے۔ اسی وقت پیچھے ایک جھاڑی میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ سوئم نے فوراً مڑ کے دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ گھبرا گیا، جلدی سے سامان سمیٹا اور واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ شہر پہنچتے ہی وہ پھر اسی تاجر کے پاس گیا۔ تاجر نے زعفران دیکھا،
اس بار اور بھی حیران ہوا، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا، شاباش لڑکے، تم نے تو کمال کر دیا، یہ لو 2 اشرفیاں۔ سوئم نے اشرفیاں تو لے لیں، مگر دل میں شک سا بیٹھ گیا۔ رات کو جب وہ سویا تو خواب میں اس کو ایک بوڑھا نظر آیا، سفید لباس، نورانی چہرہ اور ہاتھ میں ایک زعفرانی پتی۔ بوڑھے نے کہا، سوئم، اس نعمت کی قدر کر، مگر یاد رکھ ہر خزانے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور کچھ لوگ صرف چوری کرنا جانتے ہیں۔ سوئم جاگا تو پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ کیا وہ خواب محض خیالات تھے یا کوئی پیغام تھا؟ 3 دن گزر چکے تھے۔ سوئم ہر روز جنگل سے زعفران لا رہا تھا۔ اس کی حالت اب بہتر ہو رہی تھی۔ پرانے کپڑوں کی جگہ نئے کپڑے آ گئے تھے، چہرے پر خوشی تھی، اور محلے والے حیرت میں تھے۔ لیکن شہر میں بیٹھا زعفران کا تاجر اب اور زیادہ حیران تھا اور بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر یہ لکڑہارا اکیلا زعفران نکالتا رہا تو دولت مند ہو جائے گا اور دولت کا بادشاہ بن جائے گا، اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ تاجر نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اگلی صبح اس نے سوئم کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں تمہیں کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے وہ مقام دکھا دو، ہم آدھا آدھا بٹوارا کریں گے اور تمہیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا۔ سوئم سادہ دل تھا، اس نے سوچا کہ واقعی قسمت نے دروازہ کھول دیا۔ وہ مان گیا، لیکن اس رات پھر وہی نورانی بزرگ خواب میں آیا اور سخت لہجے میں بولے، سوئم، یہ دولت اللہ کی امانت ہے اور تاجر کی نیت صاف نہیں۔ اگر تم نے یہ راز ظاہر کیا تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، بلکہ تم سب کھو بیٹھو گے۔ سوئم گھبرا کر اٹھا اور اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو تاجر سوئم کا انتظار کر رہا تھا۔ سوئم سوچ میں پڑ گیا، کیا وہ خواب کو نظر انداز کرے یا تاجر کو سچ بتا دے؟ ایک طرف دولت کا لالچ، دوسری طرف دل کی سچائی، کیا فیصلہ کرے گا سوئم؟ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور سوئم کے دل میں اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ تاجر بار بار جلدی کا کہہ رہا تھا، چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے، ورنہ خزانہ ضائع ہو جائے گا۔ سوئم خاموش تھا، اس کا دل کشمکش میں تھا، لیکن ایک طرف وہ تاجر تھا جو ہمیشہ میٹھے بول بولتا تھا، اور دوسری طرف وہ نورانی خواب جو ہر بار سچ ثابت ہوا تھا۔ بالآخر سوئم نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں آرام سے آواز میں بولا، یا اللہ، مجھے درست راستہ دکھا۔ پھر اس نے تاجر کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، معاف کیجیے، میں وہ جگہ کسی کو نہیں دکھا سکتا۔ تاجر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہو گیا، جیسے اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہو، مگر فوراً مسکرایا، ٹھیک ہے، تمہارے حق میں بہتر ہوگا، لیکن یاد رکھنا، موقع بار بار نہیں ملتا۔ سوئم واپس اپنے کام میں لگ گیا، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا تاجر نے پہلے ہی اپنے ملازم اس کے پیچھے لگا دیے تھے۔ اسی رات جب سوئم سو رہا تھا، 2 آدمی جنگل میں اس جگہ جا پہنچے اور پودے اکھاڑنا شروع ہوئے، لیکن اچانک پورے جنگل میں تیز آندھی چلنے لگی، درخت ہلنے لگے اور زمین سے ایک آواز آئی، یہ خزانہ حلال کے ہاتھوں کا ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت زمین لرز اور پورا زعفران کا میدان مٹی میں دفن ہو گیا۔ صبح سوئم جب جنگل میں پہنچا تو سب کچھ غائب تھا، نہ زعفران اور نہ خوشبو، صرف ایک خاموشی تھی۔
وہ زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں افسوس۔ پھر پیچھے سے اسی نورانی بزرگ کی آواز آئی، سوئم، تم نے اپنی آزمائش میں کامیابی حاصل کی، اب اللہ تمہیں وہ دے گا جو چوروں کو کبھی نہیں ملے گا۔ کیا زعفران کا خزانہ واپس ملے گا؟ کیا کوئی نیا راستہ کھلے گا؟ سوئم زمین پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں دکھ کہ اتنے دنوں کی محنت، امید اور رزق سب مٹی میں دفن ہو چکا تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ آیا۔ سوئم نے مڑ کر دیکھا، وہی نورانی بزرگ تھا، لیکن اس بار وہ خواب میں نہیں حقیقت میں آیا تھا۔ چہرہ روشن اور آواز میں نرمی، سوئم، تم نے امانت کا حق ادا کیا، لالچ سے بچ کر خزانے کی حفاظت کی اور صبر کا دامن تھاما۔ اب تم اس جنگل کی تمام نعمتوں کے وارث ہو۔ سوئم حیران تھا، لیکن زعفران تو مٹی میں دفن ہو چکا ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، زعفران کی اصل زمین تو تمہیں دے دی گئی ہے۔ کل رات زمین نے خود کو بس چوروں سے چھپایا، آج پھر صبح کی روشنی کے ساتھ ہی یہ خزانہ تمہارے قدموں میں ہوگا، مگر اب تم اکیلے نہیں رہو گے۔ پھر بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھایا، اور زمین کے ایک حصے سے دھیرے دھیرے زعفران کے پودے باہر نکلنے لگے۔ سوئم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بزرگ نے جاتے جاتے کہا، رزق صرف ہاتھ کی محنت سے نہیں، دل کی نیت سے بھی ملتا ہے۔ اس زمین کو سنبھال، بانٹ اور ہمیشہ حق کا راستہ چن۔ سوئم نے اس دن سے زعفران کو رزق حلال کا ذریعہ بنایا۔ وہ خود امیر نہ ہوا، بلکہ دوسروں کو امیر کرتا گیا۔ محلے میں غریبوں کو کام دیا، مسافروں کو کھانا کھلایا اور یتیموں کے لیے مدرسہ بنوایا۔ شہر میں اس کا نام زعفران والا فقیر مشہور ہو گیا۔ ایک ایسا فقیر جس کے ہاتھ میں دولت تھی، مگر دل میں قناعت اور شکر گزاری اور صبر تھا، اور دوسروں کی مدد کرتا تھا۔